پیارے بھائیوں، زندگی میں بہت سے لوگ علم حاصل کیے بغیر، آپ کی حقیقت کو جانے بغیر آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور اکثر یہ تعریف حقیقی تعریف نہیں ہوتی، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس پر امام وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو ایسی چیزوں پر تمہاری تعریف کرتے ہوئے سنو جو تم میں نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی توقع رکھو کہ وہ تم پر ایسی باتوں میں بھی تنقید کرے گا جو تم میں نہیں ہے۔ اگر لوگ ہمیں ایسی خوبیوں کا حامل بناتے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے، تو یہ چیز ہمیں مغرور بنا سکتی ہے اور اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ مالک الملک کا فرمان ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر نہ چلو، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی تعریف وہی ہے جو اخلاص اور تقوی پر مبنی ہو اور اس میں غرور و تکبر شامل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے حقیقی اوصاف کا آئینہ ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کا موقع دیتے ہیں۔ ایسی ہی سچی رائے کو اپنانا چاہیے اور جھوٹی تعریفوں سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ حقیقت پسندانہ سوچ اور ایمانداری سے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے اور تعریف اور تنقید کو اپنی اصل سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے۔